سوالات آئیں گے تو میں جوابات دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ممکنہ حد تک حرام سے اجتناب کی کوشش بھی کرتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہے اور قرآن کی محفلوں سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، کیا آخرت کی نجات کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ قطعاً کافی نہیں۔ سب سے بڑا حق آپ نے کہاں ادا کیا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کیا آپ نے۔ آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، اولاد کے حقوق آپ کو یاد ہیں، بیوی کے حقوق یاد، اللہ کا حق یاد ہے؟ اللہ کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں، اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ ہاں قائم کر دینا یہ لازم نہیں، کرنے کی کوشش کرو امکانی حد تک۔ تم کوشش کرو گے تو تم سرخرو ہو جاؤ گے، چاہے دنیا میں کامیابی ہو چاہے نہ ہو۔ کوشش ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل نظام پر راضی ہیں۔ یہ جو بش نے کہا تھا یا کولن پاول نے کہا تھا مشرف سے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ اصل میں بائبل کا جملہ ہے۔ یو آر اگینسٹ می اور ود می، اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، درمیان میں کوئی گرے لائن نہیں ہے، دو ہی کریں۔ قرآن کہتا ہے یا حقوق یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان، اور یا ان دونوں کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے امکانی حد تک، اور جو نہیں کرتا وہ حزب الشیطان میں ہے۔ جو ارض بھی اور اگینسٹ میں۔ اس لیے جان لیجئے یہ نماز روزہ تو ہو رہا ہے، اور 1.5 ارب مسلمان دنیا میں اس وقت ہے، 30 لاکھ جو ہے حج کرتے ہیں، پھر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے دنیا میں؟ قرآن تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے۔ آج ہم سربلند ہیں یا سب سے نیچے ہیں؟ حقیقت کو دیکھیے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ ڈو وی ہیو اینی سے ان دی انٹرنیشنل افیئرس؟ ہماری کوئی رائے مانگتا ہے؟ کشنوی پرسد کے بھیا کیسٹی تم ہو کون؟ تم سے کیا پوچھنا ہے؟ تم تو ہمارے غلام ہو۔ آج جمعے میں میں نے کہا تھا الیکٹرسٹی کا ریٹ بڑھاؤ، تیل کی قیمتیں بڑھاؤ، کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ کہ بھائی آئی ایم ایف کا حکم ہے۔ اصل حاکم تو ہمارا آئی ایم ایف ہے۔ یہ حال ہمارا ہے، اور اس پر ہم لگے ہیں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور نمازیں پڑھا لو اور روزے رکھ لو، لیکن جب تک کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ایکٹیو کسی جد و جہد میں باضابطہ جماعتی ڈسپلن کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں ملے گی۔ عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے۔ سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا۔ اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دینا، کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟
جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ایک اصطلاح تو اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو یہاں دین کو قائم کرو۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو، اور میں عرض کیا کرتا ہوں، جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق ہے۔ اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ ایک خیمے کی مثال سے ہے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے، خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے۔ ان دونوں کا در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا۔ فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے، ایستادہ ہے، اور تیز آندھی آ گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، اس کے کھوٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ گاڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کوشش کیا ہوگی؟ خیمے کو قائم رکھنا اگر وہ کھڑا ہے، اور اگر خیمہ گر گیا ہو تو خیمے کو کھڑا کرنا۔ اب رکھنا یہ معنی دار، یہی ہے اقامت دین کا مفہوم۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیم الدین کہ پوری اجتماعی زندگی میں اصل الاصول یہ ہو جائے